ان کی زندگی علی کی غداری میں گزری ہے یا علی کی وفاداری میں گزری ہے؟ یہ نعرہ حضرت نے فرمایا تھا ضرور لگایا کرو، جیون جیون سید، جیون جیون سید، جیون زہرا پاک دے پتر، جیون 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 سید، جیون۔ تو یہ نعرہ یقیناً جماعت ہاشمیہ کا بنیادی پہچان والا نعرہ ہے، یہ آپ لگا رہے ہیں اور یہ لگتا رہنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفوہم انہم مسئولون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیے درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی عفت مآب تقریب جو آستانہ عالیہ بغدادی ہاؤس لاہور شریف میں حضور نقیب الاشراف فخر السادات سرشار حب ابو طالب علیہ السلام حضرت قبلہ پیر سید محمد انور شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی نظر شفقت اور نظر عنایت سے انتہائی عفت مآب ماحول میں عرس غوث الاعظم کے پاک عنوان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام اور خاص طور پر خاندان رسول کی عزتوں عظمتوں کے بیان کے خوبصورت حوالوں سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ شازگادگان عالی مرتبت و عالی مقام حضرت قبلہ سید حسنین گیلانی صاحب، سید علی محی الدین گیلانی صاحب اور انتہائی پرخلوص اور محبتوں بھرے ہمارے بھائی الحاج حمید اللہ خان صاحب نے اس محفل شریف کے انتظام میں کمال کا کردار نبھایا ہے۔ آئیں مل کے دعا کریں کہ میرا مالک ان پاکوں کے پاک ذکر کا صدقہ ہمارے مرشد کریم کو سکھ، صحت اور اعلیٰ ترین عزتوں کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہزادگان کو اپنے اسلاف کے بہترین نقش قدم پر چلتے ہوئے بلندیوں سے سرفراز رکھے اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا یہ خوبصورت گلشن ہمیشہ اس کائنات کو خوشبوئیں عطا کرتا رہے، بہاریں پھیلاتا رہے،
اور اس گلشن کے در پہ آنے والا ہر کوئی اپنی جھولی پھولوں سے بھر کے جاتا رہے۔ معزز سامعین، آج کی اس مختصر حاضری میں بندہ عاجز جس خاص مضمون کو آپ کے سپرد کرنے کی نیت لے کے حاضر ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت، آپ سے بے حد عشق، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جن بختوں والوں کو مولائے کائنات کی سچ مچ میں محبت اور عشق نصیب ہو جاتا ہے، ان پر میرے مالک کی خاص رحمت کیا ہے۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اور آقا کریم کے فرمان عالی شان نے بھی اس حقیقت کو کھولا ہے کہ ہر اچھے سے محبت کرو۔ میرے ساتھ اگر مل کے کہہ لیں گے تو آپ ذاکرین میں بھی شامل ہو جائیں گے، سامعین بننے کے ساتھ ساتھ۔ قرآن و حدیث کا پیغام کیا ہے؟ ہر اچھے سے محبت کرو۔ ماشاءاللہ، ہر اچھے سے محبت کرو۔ یہی بات ذہن میں رکھیں، اور ابھی بات کہیں کی کہیں جانے والی ہے۔ ہر اچھے سے محبت کرو، یعنی صالح آدمی سے محبت کرو، ولی سے محبت کرو، غوث سے محبت کرو، کتب سے محبت کرو، ابدال سے محبت کرو۔ میں مولا علی کی محبت کی طرف آپ کے ذہن کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندہ یہ مسئلہ سمجھ کے جائے گا تو پھر بنیادی مقصد میری حاضری کا پورا ہوگا۔ اللہ کا قرآن، آقا کا فرمان کیا کہتا ہے؟ ہر اچھے سے محبت۔ ماشاءاللہ، آپ بھی سارے محبت میں آئے بیٹھے ہیں، اور محبت والے ہر فرد کو سلام۔ لیکن ذرا فرق ذہن میں رکھنا، داتا صاحب فرماتے ہیں عدل اس چیز کا نام ہے کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھو۔ اگر اونچے کو نیچا کر دیا تو یہ بھی ظلم کہلائے گا، اور نیچے والوں کو اوپر والوں سے ملا دیا تو وہ بھی ظلم کہلائے گا۔ مسلمان کو ظلم کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے مسلمان کو عدل کا حکم عطا فرمایا۔ اور آپ فقیر کے ڈیرے پہ آئے بیٹھے ہو، درویش کے ڈیرے پہ آئے بیٹھے ہو۔ درویش کبھی ظلم کا سبق نہیں دیتا، درویش کبھی ظلم کے راستے پر نہیں لگاتا۔ درویش کا تو لنگر یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور عدل کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ آپ نے توجہ کی، میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں، اور میں جملہ یہیں پہ سپرد کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان کہتا ہے ولی سے محبت کرو، غوث سے محبت کرو، ابدال سے محبت کرو، تابی سے محبت کرو، نیکوں سے محبت کرو۔ بس اب پورا جملہ سمجھ میں آ گیا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ قرآن و حدیث کہتے ہیں ہر ولی، غوث، کتب، ابدال سے محبت کرو، لیکن حد میں رہ کے کرو۔ جس کو میرا یہ فکرہ سمجھ آ گیا، میں سمجھوں گا منزل پر پہنچ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی سے محبت کرو لیکن حد میں، بول لیجئے، حد میں۔ غوث سے محبت کرو لیکن حد میں، کتب سے محبت کرو لیکن حد میں، ابدال سے محبت کرو لیکن حد میں رہ کے کرو۔ اب سن جملہ اور ضائع نہ کر زندگی بھر، مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے۔ ہر ولی، غوث، کتب، ابدال، اونچے سے محبت کرو،
لیکن حد میں رہ کے کرو. کائنات کا مالک رحمان کچھ اپنی زبانی کچھ نبی کی زبانی اپنا پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہر ولی سے محبت کرو لیکن حد میں رہ کے کرو. رب کہتا ہے لیکن پوری کائنات میں میں نے دو ہستیاں، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، بات فکرہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر کسی سے محبت کرو لیکن حد میں. دو ہستیاں خود خدا نے ایسی بنا کے بھیجی ہیں جن کے لیے خود اعلان کیا بھی ہے اور نبی سے کروایا بھی ہے کہ جب ان کی باری آئے تو پھر حد میں رہ کے محبت نہیں کرو، ان کی باری آئے تو حدیں توڑ کے محبت کرو. بڑی توجہ ہو گئی اور میں بہت آسانی سے مسئلہ آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. رب کہتا ہے ہر کسی سے محبت کرو، حد میں رہ کے کرو، لیکن جب دو ہستیوں کی باری آئے پھر حد میں رہ کے نہیں، حدیں توڑ کے محبت کرو. بہت سو کے دلوں میں آ گئی اور جو نہیں سمجھ سکے میں کھول دیتا ہوں. وہ دو ہستیاں کون ہیں جن کی باری آئے تو حدیں نہیں دیکھنی، حدیں توڑ کے پیار کرنا ہے. قرآن نبی کا فرمان سامنے رکھ، جواب ملے گا. پہلی ہستی نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے اور دوسری ہستی آدم سے لے کے قیامت تک سب ولیوں کے سردار علی المرتضیٰ کی ہستی. صاحبان ذی وقار، مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں نے اسی وقت میں رہنا ہے اور میری عادت نہیں ہے وقت سے آگے جانے کی، اس لیے سپیڈ کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دو ہستیاں خود خدا نے ایسی بنا کے بھیجی ہے جن کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے تو حد میں رہ کے نہیں کرنی، حدیں توڑ کے محبت کرنی. میں آسان کر دوں ہر بندہ سمجھ جائے. محبت کی حدیں تین ہیں. کتنی ہیں محبت کی حدیں؟ پہلی حد ہے مال، دوسری حد ہے اولاد، اور سب سے آخری حد ہے محبت کی جان. کتنی حدیں ہو گئی؟ پہلی مال، دوسری اولاد، اور سب سے زیادہ بندہ محبت جس سے کرتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جان. آخری حد ہے محبت کی جان. اب بھی نہ سمجھ آئے تو پھر آپ کے بھی نصیب ہیں، میرے بھی نصیب ہیں. رب کہتا ہے سب سے کر محبت، حتیٰ کہ کعبے سے بھی کر تو حد میں رہ کے کر، زم سے بھی کر تو حد میں رہ کے کر. لیکن اے خدا کو ماننے والے، جب باری نبی کی آ جائے یا باری علی کی آ جائے پھر مال، اولاد اور جان والی حدیں توڑ دے. ان سب سے بڑھ کر مصطفیٰ سے بھی محبت کر، علی المرتضیٰ سے بھی محبت. کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے؟ حیدری. کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو دلیل میری محبت نہیں ہے، اس بات کی دلیل میری عقیدت نہیں ہے، اس بات کی دلیل میرا بیان نہیں ہے. نبی اور علی سے حدیں توڑ کے محبت کرنا ہے، اس بات کی دلیل اللہ کا قرآن ہے اور غدیر قوم میں کیا جانے والا محمد کا اعلان ہے. بڑی توجہ. آئے میں پہلے قرآن پڑھتا ہوں پھر اشارتاً وہ اعلان بھی پڑھتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا
बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सादा सा सादा तर्जुमा भी करो तो इसका तर्जुमा ये है कि रब कह रहा है ये जो नबी है, अन्नबियो औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा प्यारा है। अल्लाह आपको बरकतें दे। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरती से आपने कही और इस खूबसूरती को देखकर मेरा दिल कर गया है कि मैं एक माने पे न रुकूं, मैं औला के तीनों माने करके फिर मौला की बारगाह में हाजिरी दूं। औला के तीनों माने करूं और फिर मौला की बारगाह में हाजिरी दूं। उलमा बैठे हैं, आप भी यकीनन नफीस लोग हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं ये समझूं कि आप खानीवाल से आए हैं इसलिए नफीस हैं, या लाहौर से आए हैं नफीस हैं। नफीस इसलिए हैं कि कुरान कहता है लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने मोहम्मद की अहले बैत को ये शान दी है कि खबीस इनकी तरफ आ नहीं सकते और नफीस इनका डेरा छोड़ के जा नहीं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मेरा बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं आप और बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है और मेरा दिल बढ़ रहा है कि मैं ये पैगाम खोल के अर्ज करूं। औला के 3 बड़े माने अरबी लुगत में मौजूद हैं और इन पर अक्सरियत का इत्तेफाक है। औला का एक माना है अकरब, एक माना है अमलक, एक माना है अहब। तीनों माने जरा समझ लो। अल्लाह कह रहा है ये मोमिन जो है ना, इनको ये शान हासिल है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना। अगर औला बमाना अकरब किया जाए तो इसका माना ये है कि मोमिनों की जानें भी उन्हें इतनी करीब नहीं जितना मोमिन को ज़हरा का बाबा करीब है। ये बात थोड़ी, बाबा मुझे बात करने दो, अल्लाह आपको सलामतियां दे, बड़ी मेहरबानी। नहीं, ये आपका हक है, मोहब्बत आपका हक है, मना नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा वक्फा मुझे भी बात करने का दे दें। इसलिए कि हम कौन होते हैं नारा रिसालत को रोकने वाले? ये नारा तो अल्लाह ने अर्शों फर्शों पे जारी किया है। हम कौन होते हैं नारा हैदरी को रोकने वाले? ये नारा तो अल्लाह ने अर्शों फर्शों पे जारी किया है और ईमान वाले ये नारे लगाते रहेंगे। बस इतनी मिन्नत करता हूं, जरा बात थोड़ी सी आगे बढ़ लेने दे, फिर जरूर नारे लगाते रहें। औला बमाना अकरब, अगर ये माना लिया जाए तो इसका माना यह है कि मोमिन को अपनी जान भी इतनी करीब नहीं जितना मोहम्मद अरबी मोमिन के करीब है। मुझे किबला ये समझ नहीं आती थी कि जान तो सबसे करीब होती है, हुजूर कैसे करीब हो गए, कैसे करीब हो गए? तो एक फकीर ने मसला हल किया, साहिबाने तफसीर ने नहीं किया, एक फकीर ने मसला हल किया। पूछा मैंने, हजरत बताइए, अल्लाह जो कहता है नबी मोमिन की जानों से भी ज्यादा करीब है। अब देखें ना, ये स्पीकर मेरे करीब है, इससे ज्यादा करीब मेरा लिबास है, लिबास से ज्यादा मेरा गोश्त है, गोश्त से ज्यादा मेरा खून है, खून से ज्यादा मेरा दिल है और दिल से ज्यादा मेरी जान मुझे करीब है। तो जान बहुत करीब है। हुजूर कैसे करीब हो गए? अगर एक फिक्रा सुन लोगे, नफीस चेहरे हैं, मसला हल हो जाएगा। फरमाते हैं इसलिए जान भी करीब है, लेकिन हुजूर जानों से भी ज्यादा करीब है मोमिनों को, बेईमानों को नहीं। बेईमानों को, मोमिनों को। कैसे? आखिरी बंदे तक तवज्जो। उस फकीर ने समझाया कि अगर तेरे पांव के अंगूठे में एक कांटा चुभ जाए तो तुझे कितनी देर बाद पता लगता है कि कांटा चुभ गया है? मैंने कहा बाबा जी फौरन पता चल जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता। वो अंगूठा, ये दिल, यहां जान, सेकंड से पहले पता चल जाता है कि पता चल गया। बाबे की एक बात ने मसला हल कर दिया। उसने कहा कांटा चुभते ही, तकलीफ आते ही जिसे पता चल जाए वो जान है, और 1400 साल पहले ही आने वाले गुलामों की तकलीफों का
جسے پہلے پتا ہو وہ جان سے بھی زیادہ قریب نبیوں کا سلطان ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں دے, اللہ آپ کو سلامتیاں دے. توجہ کریں, اولا بمانا اقرب کہ مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب بھی نبی ہے. اولا بمانا املک کہ مومن اپنی جانوں کے خود اتنے مالک نہیں جتنا محمد عربی مومن کی جان کا مالک ہے. اور تیسرا معنی احب, مومن کو اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنا اولا کہلانے والا محمد پیارا ہے. اب یہ تو ہو گیا قرآن کا اعلان, قرآن کا بیان. اب اس کے ساتھ ملا غدیر خم والا محمد کا اعلان. حضور نے سیدھا سیدھا نہیں کہہ دیا کہ من کنت مولا فاذا علی مولا. نہیں نہیں, آج مولوی کہتے ہیں مولا کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بغیرت یہ معنی تب کر جب محمد نے یہ معنی خود نہ سمجھایا ہو. جو معنی حضور کر گئے, اب تو کون ہوتا ہے معنی متعین کرنے والا؟ حضور نے بھرے صحابہ کے مجمع میں یہی اولا, یہی قرآن والا اولا, اسی ترتیب والا اولا یاد کروایا. کہا الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم. میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں. اب تاجدار صداقت بھی سر جھکا گئے, فاروق اعظم بھی سر جھکا گئے, عثمان ذو النورین بھی سر جھکا گئے. سارے صحابہ نے سر جھکا کے عرض کی یا رسول اللہ بالکل بالکل بالکل, آپ ہمیں جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. ہم اپنی جانوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آپ سے پیار کرتے ہیں. جان آخری حد ہے پیار کی. حضور ہم آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں. یہ کہنے کے بعد پھر وہ لمحہ آیا جب نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا اور پھر چھپایا نہیں, سارے مجمع کو دکھایا اور یہ اعلان فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. او میرے صحابہ, جو حدیں توڑ کے مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ میرے بعد اگر کسی سے حدیں توڑ کے محبت کرنی ہے تو وہ حسنین کے بابا علی المرتضی سے محبت کر. صاحبان ذی وقار, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس سے محبت ہو کثرت کے ساتھ بندہ اس کا ذکر کرتا ہے, اور جس کے ساتھ بے حد محبت ہو, حدیں توڑ کے محبت ہو, پھر ملا کون ہوتا ہے فتویٰ لگانے والا کہ تو محرم میں علی علی کیوں کرتا ہے, ربیع الاول میں علی علی کیوں کرتا ہے, ربیع الثانی میں علی علی کیوں کرتا ہے؟ خدا نے بھی مصطفیٰ نے بھی جب واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ حدیں توڑ کے جن سے محبت کرنی ہے وہ یا نبی ہے یا علی ہے, اس لیے ملا فتوے گھر لے جا. جو خدا اور مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں ان کا سانس آئے گا تو نبی نبی کریں گے, سانس جائے گا تو علی علی کریں گے. آخری جملہ میری گفتگو کا, آج کے بے غیرت نام نہاد ممبروں پہ قبضہ کرنے والے باندر یہ کہتے پھرتے ہیں جی نماز کی پوچھ کچھ ہوگی وہ باتیں کرو, روز کی پوچھ کچھ ہوگی وہ باتیں کرو, حجوں کی پوچھ کچھ ہوگی وہ باتیں کرو. کوئی علی کی محبت کی پوچھ ہونی ہے؟ یہ کیا کرتے رہتے ہو ہر وقت؟ تو آخری جملہ دے جاؤں اور ذمہ داری سے دے جاؤں, مولوی اٹھا کتابیں. آخرت کی دو ہی بڑی منزلیں ہیں, ایک کا نام ہے قبر اور دوسرے کا نام ہے حشر. کتنی منزلیں ہیں آخرت کی؟ اگلے جہان دیاں کتنیاں منزلیں نے؟ دو. ایک دا نام ہے قبر, ایک دا نام ہے
حشر تسی سارے جان دیو کہ قبر 3 سوال ہون گے، خدا دے متعلق، دین دے متعلق تے آخری سوال سونے مصطفیٰ دے متعلق۔ تے اے بھی سارے جان دیو کہ فیصلہ خدا والے سوال تے نہیں ہونا، دین والے سوال تے فیصلہ ہونا ہے نبی والے سوال تے۔ میری تقریر دا سارے تو بڑا جملہ اج دا مولی جڑا دا محبت کر دیو، کوئی لوڑ نہیں، پوچھ نہیں ہونی، لے سن جملہ، اے حدیث ہے قرآن دا وقفوہم انہم مسئولون، قبر وچ فیصلہ نبی والے سوال تے ہونا ہے، حشر وچ فیصلہ علی والے سوال تے ہونا۔ حشر وچ فیصلہ علی والے سوال تے ہونا ہے۔ نیکیاں گنی گئیاں، برائیاں گنی گئیاں، اصول دے مطابق نیکیاں والےاں جنت، برائیاں والےاں دوزخ دا فیصلہ ہو گیا۔ جس ویلے آپ ٹرن لگ سن، جنتی کے طرف، دوزخی دوزخ کی طرف جانے لگیں گے۔ اب یہ مرحلہ ہے جسے ضائع نہیں کرنا۔ نیکیاں، نمازوں کے حساب، روزوں کے حساب، حجوں کے حساب سارے ہو گئے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی جنتی، جس کی کم ہو گئی دوزخی۔ اب جب سفر شروع ہونے والا ہوگا، نیک جنت کی طرف، برے دوزخ کی طرف، رب کی طرف سے حکم آئے گا واقفوہم، ابھی انہیں جانے نہ دو، انہیں کھڑا کر لو۔ ہائے ہائے، جانے نہ دو، واقفوہم، انہیں کھڑا کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ حساب تے ہو گیا، نیکیاں تے گڑی گئیاں، ترکڑیاں تے تول گئیاں، ہن کیوں کھڑا کریے؟ فرمایا انہم مسئولون، انہیں ابھی کھڑا کر دو، ابھی ان سے سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے۔ مالک اب کون سا سوال؟ میری تقریر کا آخری اور سب سے بڑا جملہ، نیکیوں کا حساب، دوزخیوں والا، جنتیوں والا سارا ہو گیا، پھر کھڑا کر دیا گیا۔ مالک اب کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا یسألون عن الاقرار بولایت علی ابن ابی طالب۔ اب ان سے آخری سوال یہ پوچھو، ان کی زندگی علی کی غداری میں گزری ہے یا علی کی وفاداری میں گزری ہے؟ اس لیے کہ علی کی محبت اور نبی کی محبت یہ صرف نام میں دو ہیں، یہ صرف نام میں دو ہیں۔ حقیقت میں علی کی محبت ہی نبی کی محبت ہے، اور جس کو نبی کی محبت ہے اس کو علی کی بھی محبت ہے۔ میں سادہ لفظوں میں اشارہ کر دوں، ہر بندہ سمجھ جائے۔ حضور نے خود فرمایا علی کا مقام، علی منی بمنزلتی من ربی، لوگو علی کا وہی مقام ہے میری بارگاہ میں جو مجھ محمد کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، جو مجھ محمد کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس پہ بیٹھے رہیں تو رات ہو جائے، لیکن میرے 3 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 زیادہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، وہ بھی محتمم صاحب کے حکم سے زیادہ ہوئے، ادروائز میں پورے 5 پہ مکمل کرنے والا تھا۔ حضور فرماتے ہیں علی کا وہی مقام ہے میرے ہاں جو میرا مقام ہے خدا کے ہاں۔ کیا مطلب؟ تم سارے منصب بیٹھے ہو، تم سارے جانتے ہو خدا محمد کے بغیر نہیں ملتا۔ ہائے 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 ہائے، جتنی ٹکریں مار لو، جتنی محنتیں کر لو، خدا نبی کے بغیر نہیں ملتا۔ جتنی داڑیاں جبے پالو، نبی علی کے بغیر نہیں ملتا۔ اور ایک فکرہ کہہ جاؤں اور بات کو مکمل کر جاؤں، یہ سارے مسلمان جانتے ہیں خدا سے جو کچھ لینا چاہو نبی کا وسیلہ ڈالو۔ تمہیں تو آدم بھی بتا کے گیا ہے،
بابا آدم بھی بتا کے گیا ہے کہ خدا سے جو لینا چاہو محمد کا وسیلہ ڈالو، اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ حضور کہتے ہیں وہی مقام ہے علی کا میری بارگاہ میں، اب خدا سے جو لینا ہو محمد کا وسیلہ ڈالا کرو، محمد سے جو لینا ہو علی کا وسیلہ ڈالا کرو۔ یہ سدرے والا پیر تمہیں ایسے راستے پہ لگا رہا ہے جو راستہ ڈائریکٹ جاتا ہے، جو خرابی والا راستہ نہیں، جو گمراہی والا راستہ نہیں، یہ جو تم سے دم 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 علی علی کرواتا ہے، یہ علی علی کروا کے تمہیں در نبی تک پہنچاتا ہے، اور در نبی تمہیں جب تم ادھر پہنچو گے تو مصطفیٰ پھر تمہیں مالک کی بارگاہ میں پیش فرماتا۔ تو صاحبان ذی وقار، بات سمجھنے کی میں نے کر دی، مضمون تو بہت لمبا ہے، اتنا یاد رکھیں ہر کسی سے محبت کرنی ہے، حد میں رہ کے کرنی ہے۔ نبی اور علی سے محبت کرنی ہے تو حدیں، واہ بھائی واہ حدیں ہیں۔ ہن جے مولوی کوئی آکھے اودہ ذکر بھی دے جتنے ہی کرو، اودہ بھی دے جتنے ہی کرو تے ہمت کرے نا، مڑو دے واسطے بھی خوم دا میدان سجواوے، او دے واسطے بھی 1,24,000 صحابی اکٹھے کرواوے، تے مڑ نبی کوڑو الستم تعلمون دا پیغام دیوا کے موڑ آکھے نبی آکھیا ہوئے مان کن تو مولا ہو جدہ میں مولا، او دا علی تو بغیر بھی مولا ہے، جے 1450 سال اچھی ہو جیا کوئی نہیں لدھا تے کیوں بکواس کرنے، ساوی تاوی علی علی کر، ساجاوی تاوی علی علی، عدل دا پیغام دے، ظلم تو قوم نو بچا، رب جنہاں نو اچیاں کیتا ہے انہاں نال تو ساریاں کیویں رڑا سکنا ہے، جنہوں نبی اچیاں کیتا ہے سارے کیویں رڑ سکدے ہیں، جدا جو مقام ہے اس مقام تے ان رکھ، محبت عقیدت نسبتاں ساریاں دیاں چنگیاں، پر اس کائنات تے مولا دوئین، یا خدا دا دسیا ہویا نبی مولا ہے، یا نبی دا دسیا ہویا علی مولا۔ اللہ کریم تو اڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں بہت ساریاں غلطیاں بھی ہو گئیاں اس انسان ہون دے ناتے مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ تساں کمال دا سنیا میں حیران آس بھی اج تے سنگی اپنے رنگ وچ نو پتہ نہیں کوئی گل سن دے بھی نہیں، لیکن تساں دسیا ویسی جی اصلی رنگ وچ بیٹھے ہاں، علی والے رنگ وچ بیٹھے ہاں۔ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔